تو یہ جو بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ 8 فروری میں 9 مئی غائب ہو گیا، گم ہو گیا، جو بھی آپ نے جس طرح بھی اس کو بیان کریں آپ، لیٹس سی دی فیکٹس. کیونکہ میں نے آپ کو ابھی اس پچھلے سوال میں عرض کی کہ ہمارے جو طاقت ہے، جو سچائی ہے، وہ سچائی اور فیکٹس ہے. 8 فروری کو جو ٹرن آؤٹ تھا وہ تقریباً 47% تھا. تقریباً 6.5 کروڑ یا 65 ملین جو ووٹرز تھے اس دن انہوں نے ووٹ کاسٹ کیا. اس میں سے یہ جو مخصوص سیاسی پارٹی جو کہ یہ جن کے لیڈرز، میں یہ مکمل نہیں کہتا کہ مکمل پارٹی، ان کے جو لیڈرز ہیں جو آپ نے ذکر بھی کیا، وہ یہ بات کرتے ہیں کہ جی یہ بیانیہ الٹا ہو گیا. اس پارٹی کو پڑے 18.5 ملین ووٹ، جو کہ کل کا بنتا ہے 31%. تو 69-70% جو ووٹ پڑا وہ تو اس بیانیے کو نہیں پڑا. تو ہم جمہوریت میں رہتے ہیں نا، اکثریت کدھر ہے؟ وہ تو ادھر گیا. اور اگر میں اس کو آبادی کے تناسب سے دیکھوں، پاکستانی کل آبادی کا یہ 7.5% بنتا ہے میرے بھائی. تو 92-93% جو آپ کی آبادی ہے اس نے تو اس بیانیے کے ساتھ نہیں کھڑی ہوئی. اور یہ تو ہم یہ اس لیے کہیں کہ اگر یہ ایزیوم کریں کہ جس نے اس کو 18.5 ملین نے ووٹ ڈالا اس نے کہا کہ 9 مئی بالکل ٹھیک ہوا تھا اور بالکل یہ فوج پہ حملہ ہونا چاہیے تھا اور بالکل یہ شہیدوں کی تصدیق ہونی چاہیے تھی، ہمارا یقین ہے کہ ایسے نہیں ہے. ہمیں یقین ہے کہ اس عوام، اس پاکستان کے شہری اپنی فوج اور اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ ایک اور جھوٹ ہے کہ جو اس کے ساتھ ہے، جس نے اس کو ووٹ دیا، وہ فوج کے خلاف ہے. ایسے نہیں ہے میرے بھائی. تو نہ اس بیانیے کے پیچھے نمبرز ہیں، نہ اس بیانیے کے پیچھے سوچ ہے. اگر آپ دیکھیں کہ جس نے ادھر ووٹ ڈالا اس کینڈیڈیٹ کو، اس کے کینڈیڈیٹ کو، اس پارٹی کے، کیا وہ ووٹ فوج کے خلاف اور شہیدوں کے خلاف اور اس ملک کے دفاع کرنے والے اداروں کے خلاف تھا؟ کیا وہ ووٹ 9 مئی کے جلاؤ گھیراؤ کے حق میں تھا؟ ایبسلیوٹلی ناٹ.